السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ جناب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا ملسی خطاب سے متعلق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جو کچھ ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ اس کے اوپر ضرور کمنٹس کریں گے۔ تو چلتے ہیں جو کچھ جناب عمران خان صاحب نے کل 6 مارچ 2022 کو جو خطاب ملسی کی عوام سے کیا اس سے متعلق۔ تو عرض اس طرح ہے کہ بڑا دھواں دھار خطاب تھا جناب عمران خان صاحب کا۔ ایک بار پھر جناب عمران خان صاحب کنٹینر پر نظر آئے، اگرچہ کنٹینر نہیں تھا، سٹیج تھا، لیکن جو گھن گرج تھی وہ بالکل کنٹینر والی ہی تھی۔ عوام بیچاری مصیبتوں کی ماری اگرچہ آوازیں بلند کر رہی تھی، لیکن کچھ ایسے بھی سین آئے کہ جہاں عوام بالکل خاموش رہی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب پرائم منسٹر صاحب کی خوشخبریاں۔ جناب عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ملسی کی عوام کو یہ خوشخبری دی کہ جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب مزید خرچ کیے جائیں گے۔ اس پر عوام بڑی خوش ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دیرینہ مطالبہ جو جنوبی پنجاب کا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں علیحدہ صوبہ بنا کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ڈیمانڈ بڑی پرانی تھی اور آلموسٹ تمام جماعتوں نے یہ کہا، لیکن یہاں کچھ سیاسی معاملات ہیں، خاص کر پنجاب کی سٹرینتھ کے معاملات ہیں۔ تو جب اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں تو پھر خاموشی اختیار کر جاتے ہیں تمام وعدہ کرنے والے۔ عمران خان صاحب نے لوگوں کو خوش تو کیا ہے، لیکن بات سمجھ نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صوبہ بنا کے دکھاؤں گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسمبلی میں بل پیش کروں گا۔ وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ایکسپوز کیا جا سکے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی ملسی کی بیچاری عوام بڑی خوش ہوئی، جبکہ انہیں خان صاحب کی اس بات کا مطلب بہت دیر میں سمجھ آئے گا۔ خیر، یہ تو کچھ دو خوشخبریاں تھیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور خوشخبری ملا کے جو عوام کو دی، ملسی کی نہیں بلکہ پورے عوام کو، وہ یہ کہ انتہائی روڈ لینگویج میں بلکہ اسٹریٹ لینگویج میں انہوں نے مخاطب کیا جناب نواز شریف صاحب کو بھگوڑا کہہ کر، اور انہوں نے فرمایا کہ جی جب ان کی دولت میں پاکستان لے آؤں گا تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں آدھی کر دوں گا۔ سامعین کرام، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آج تک 4 سال اس حکومت کو ہو گئے عمران خان صاحب کی، لیکن آج تک ایک دھیلا بھی واپس نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے صفحے اول کے منسٹر جناب مراد سعید صاحب، انہوں نے آتے یہ فرمایا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو 2 ارب ڈالر جو ہے وہ جو باہر کے ملکوں میں ہے وہ پاکستان لے کر آئیں گے دوسرے ہی دن، اور 1 ارب جو ہے وہ IMF کے منہ پہ ماریں گے اور باقی 1 ارب عوام کے لیے خرچ کریں گے۔ وہ دن 4 سال گزر کے اب تک نہیں آیا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ میں ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤں گا، اول تو یہی کلیئر نہیں ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت ہے کیا۔
باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج تک نیب اس سلسلے میں کچھ بھی کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ احتساب کا نعرہ پٹ گیا، سوائے گرفتاریوں کے اس کے علاوہ حالات سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ پیٹرول اور ڈیزل آدھا جب ہوگا تو دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ تھیں خوشخبریاں۔ ابھی آتے ہیں جی عمران خان صاحب کے وہ جو شعلہ بیاں القابات تھے ان کی طرف۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فضلو کا نام دے کر مخاطب کیا، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ مولانا جو ہوتے ہیں ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ یہ شخص جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، جھوٹا ہے، یا جو بھی انہوں نے فرمایا، اور اس لیے میں ان کو فضلو ہی کہہ کے پکاروں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے آج یہ جواب بھی دے دیا کہ میں گلی کے لچے لفنگوں والی لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتا، نہ اس لینگویج میں جواب دینا چاہتا ہوں، میری تربیت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد زرداری صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا، اور یہ کہہ کر کہ زرداری نری بیماری، پھر انہوں نے کوئی 10% کا ذکر کیا، پھر انہوں نے اور کردار کشی کافی ساری کی، گویا انہوں نے کسی کو بخشا نہیں ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کا نمبر لگا، ان کے لیے بھی انہوں نے لفظ بھگوڑے کا استعمال کیا، جبکہ بھگوڑے کی ڈیفینیشن کچھ اور بنتی ہے۔ بھگوڑا بنا بتائے غائب ہو جاتا ہے، اور یہ تو جناب محترم عمران خان صاحب نے خود ہی بھیجے تھے۔ تو خیر یہ کوئی ادبی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کو ادب سے کیا غرض، یہ ان کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو آگے جی پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں لفظ مالشیہ استعمال کیا۔ تو یہ کچھ لینگویج کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتی۔ ایک عام گلی کا بچہ 10 سے 20 سال عمر والا لڑتے جھگڑتے یہ کچھ تو کہہ سکتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک باشعور شخص، اور خاص کر ملک کا وزیر اعظم، اس کو تو ایک ایک لفظ تول کر بولنا چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے، کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ شاید پی ٹی آئی والے یہی لینگویج سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ اعداد و شمار پیش کر رہے تھے، پہلے تو لوگ نعرے لگا رہے تھے اور رسپانس دے رہے تھے، لیکن جب اعداد و شمار کا وقت آیا تو آپ ابھی بھی کلپ ان کا نکال کے دیکھ لیں، خاموشی ہو گئی تھی۔ خاص کر جب مکئی کا انہوں نے کہا کہ جی مکئی جو ہے نا وہ اس سال جو ہے نا وہ 40 سے 50 ہزار کسان کو فائدہ ہوا، تو یقین کریں کہ عوام بالکل سہم گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ، کسان تو ہم بھی ہیں، فائدہ پتہ نہیں کس کو ہوا ہے۔ خیر پھر گندم کی بات آئی۔ گندم کا انہوں نے فرمایا کہ 25 سے 30 ہزار پر ایکڑ جو ہے نا وہ کسان کی جیب میں گیا۔ پھر اسی طرح کپاس کا بھی انہوں نے فرمایا کہ 70 سے 80 پر ایکڑ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا فائدہ ہوا۔ پھر یوریا کا انہوں نے فرمایا کہ یوریا اگرچہ ملک میں کم تھی اور ہم نے چائنا سے 1 لاکھ ٹن منگوائی ہے، تو یہاں آ کے وہ تھوڑے سے ان کو بات کی سمجھ آئی ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ کچھ آئی ہے تو ہو سکتا ہے مل جائے، تو باقی چیزیں تو ان کی ظاہر بات ہے ان کو ملی ہی نہیں تھی، تو وہ اس کے اوپر کیا کہتے۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات آئی کہ گوگل کر لو۔ یہ ایک چیڑ بن گئی ہے کہ جب کوئی نہ مانے تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یار تم گوگل کر لو۔ اچھا بات یہ ہے کہ گوگل کے اوپر تو کچھ اعداد و شمار، کچھ فگر فیکٹس ہوتے ہیں، یا کچھ کسی کی کہی ہوئی بات
جو وہاں اپلوڈ کی جاتی ہے، کسی نے کی ہوتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ گوگل کوئی خدا نخواستہ کوئی قیاس کا کوئی ایسا وہ آلہ نہیں ہے کہ وہ قیاس کر کے آپ کو بتائے کہ جی فلاں شخص یہ بات کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جیسا کہ عمران خان صاحب نے خود فرمایا کہ گوگل کر لو، کہ یہ بھی کبھی ہوا کہ ایک ملک جو دوسرے ملک کا حمایتی ہے اور وہ ملک اسی ملک پر ڈرون حملے کر رہا ہے، یہ بھی کبھی ہوا۔ اچھا، اسی بات کو اگر ہم عمران خان صاحب کے اوپر فٹ کریں تو یہ کچھ اس طرح بات بن سکتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ کبھی ایسا ہوا، گوگل کر کے دیکھ لے کہ ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کے بچے لنڈن میں رہ رہے ہیں، اور وہ بھی سابقہ ان کی جو اہلیہ تھیں طلاق یافتہ ہیں وہ، تو ان کے گھر رہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ملک کے وزیر اعظم میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ایسا ہونا چاہیے؟ تو گوگل کا اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ گوگل قیاس نہیں کرتا، وہ فگر اینڈ فیکٹس بتاتا ہے جو آپ منشن کرتے ہیں، جو کوئی اس پر اپلوڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیڑ ہے کہ جی لوگوں کو یہ مل گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی یار گوگل کر لو۔ تو خیر، پھر آخر پہ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا۔ اصل یہی وہ چیز تھی جو عمران خان صاحب کو اس بد زبانی تک لے کے آئی۔ یہ اسے آپ فرسٹریشن کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ چور سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ گئے ہیں، اور انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر میں ان کے ساتھ جو کروں گا وہ سب دیکھیں گے۔ تو یقیناً آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور جو آپ کی حکومت کی کارکردگی ہے وہ صرف آپ کے دیکھنے سے ہی معیار نہیں ہوتی، بلکہ عوام جو 22 کروڑ ہے یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بڑے اچھے انالسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی سروے بھی ہیں، اگر ان کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ منہ چڑھاتی ہوئی کارکردگی ہے۔ تو اگر ایسے میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ویلکم کرنا چاہیے۔ جناب کا یہ فرمانا تھا کہ اگر 50,000 لوگ روڈ کے اوپر آ گئے تو میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر مجھ میں غیرت ہوئی۔ تو محترم، یقیناً آپ میں غیرت تو ہے، بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس بار آپ مظاہرہ ضرور کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں چوروں کا آپ نے ذکر کیا تو یقیناً چور بہت سارے اور بھی جگہوں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اپوزیشن بھی کچھ لوگوں کو چور کہتی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اے ٹی ایمز ہیں، جنہیں وہ اے ٹی ایمز کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، ان میں کون لوگ ہیں جی؟ ان کا سرکردہ کون ہے جی؟ جہانگیر ترین صاحب، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، حکومتیں بناتے حکومتیں گراتے رہے وہ، اور جس طریقے سے آپ کی حکومت کا ساتھ انہوں نے دیا شاید ہی کوئی دے سکے۔ اور وہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ملکی معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں چلا رہا، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل شخص ہیں، کاروباری ہیں، سیاسی ہیں، وہ اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اپنا گروپ بنا لیا اور اچھا بڑا گروپ بنا لیا۔ پھر کچھ لوگ بچے تھے، جس طرح کل علیم صاحب بھی ان کے ساتھ جا ملے، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس میں انہوں نے برملا یہ ذکر کیا کہ ہم جو امیدیں عمران خان صاحب سے لگا کر بیٹھ گئے تھے یا لگائے ہوئے تھے وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں، تو پی ٹی آئی بدنام ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ بذات خود لمحہ فکریہ ہے، اور خاص کر عمران خان صاحب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ لوگ بھی دوسرے لوگوں کی نظروں میں چور تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے چور کون ہے، سعد کون ہے، ہم تو کسی کو چور نہیں کہتے،
یہ ایک دوسرے کی ہی باتیں ہیں، الزامات ہیں۔ تو پھر ایک اور بھی ہوا کل، چند صاحب جو پی ٹی آئی میں آئے تھے پی 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 سے، کل وہ بھی واپسی کا سفر انہوں نے باندھ لیا اور کل وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ تو یہ ایک ایک کر کے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ حکومت میں جو شخص ہو یا حکومت سے لوگ جب جدا ہوں تو آپ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، جبھی لوگ اپنی ساکھ بچانے کے لیے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ آج کا وی لاگ تھا۔ باقی تو سب کچھ اپنی جگہ، لیکن آخر میں یہی کہ ملک کے پرائم منسٹر کو کم از کم عوام میں جب ہوں تو بات بڑی سوچ سمجھ کر اور بڑی تول کر کہنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ایک مہذب اسلامی ملک ہے اور اخلاقی قدروں کا گہوارہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی صورت بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے اچھے نام کو بگاڑ کر پیش کرے، وگرنہ آپ یہ بھی دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو یقیناً وہ ان کو بہت بری لگیں گی۔ ایک دو بار انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور لوگ مجھے بھی نہیں چھوڑ رہے، میری بیویوں تک کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ غلط بات ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب کریں، خواہ وہ اپوزیشن والے کریں یا کوئی عام آدمی کرے۔ تہذیب کا دائرہ ہر وقت ہمہ وقت ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔